إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہیں، جو ہم اور آپ کا اکیلا تنہا حقیقی معبود ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کی خوشی کے لیے کچھ کیا جا سکے، جس کی خوشی کے لیے کسی گناہ کو چھوڑا جائے، جس کی خوشی کے لیے اپنی کسی چیز کی قربانی دی جائے۔ اللہ کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے تمام انبیاء و رسل پر عام طور پر اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نصرتیں نازل ہوں۔ حضرات، آج کے اس جمعہ میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سامنے کچھ کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کچھ حق بات کہنے اور کچھ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع جو آپ نے کیا، جو حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان میں ایک نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے فرمایا، وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ۔ اے لوگوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ اور مجھے اب اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو اتنی اچھی طرح واضح کر دیا تھا، اس کی برائی کو، اس کی خطرناکی کو اور اس کے انجام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کھول کھول کر اپنے عوام کو، اپنے صحابہ کو بتلا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اب مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کرنے لگو گے، اب اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا۔ لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم ان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا ڈر ظاہر کیا۔ کوئی بھی شخص جو شرک سے بچنا چاہتا ہے وہ بہت آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی اگر خواہش ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتلا دیا، بہت کچھ کر کے پریکٹیکل اپنی زبان کے ذریعہ، اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنی زندگی کے ذریعہ سب کچھ کھول کھول کر بتلا دیا۔ اب شرک سے بچنا اللہ کی توفیق سے بہت آسان ہے، لیکن اس دنیا کی چاق و چمک، اس دنیا کے فتنے، اس دنیا کے رونق اور اس دنیا کے فتنوں سے بچنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم ان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ آج اگر ہم اپنا اور امت کا جائزہ لیں تو ہم آج شرک سے جب بچنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے بچ سکتے ہیں، بچ رہے ہیں اللہ کے بچنے والے بندے، لیکن ہم ہی لوگوں کو اگر دیکھا جائے
تو ہم دنیا کے معاملے میں، دنیا کو حاصل کرنے کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہ رہا ہے تقریباً کہ میں اس سے آگے ہو جاؤں، مجھ کو یہ دنیا زیادہ مل جائے، میرا نام زیادہ ہو جائے، میرا گھر بڑا ہو جائے، میرے پاس عمدہ گاڑیاں ہو جائیں، میری شہرت زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم اس سے نہیں بچ پاؤ گے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آج اپنے ماحول پر آپ غور کر لیں، لوگ بڑے خوشحال ہیں، لوگ اپنے گھروں میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، عبادت کرنے والے عبادت بھی کر رہے ہیں، اور لوگ اس بات کو کافی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہمیں دنیا خوب زیادہ مل جائے، اور ہم بہت سے بہت اگر دین کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں تو ہم عبادتیں خوب کر لیں، خوب زیادہ عبادت کر لیں، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ کر لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ آئیے میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر لکھی ہے، اور اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، لیکن ایک بہت واضح روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دین کی سمجھ رکھنے والا، ایک دین کا علم رکھنے والا، وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیں اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک علم دین رکھنے والا، ایک دین کی جانکاری رکھنے والا، ایک دین کی معلومات رکھنے والا، وہ شیطان کے لیے 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ دین، اس کی بنیاد علم کے اوپر ہے، اس کی بنیاد پڑھنے کے اوپر ہے، اس کی بنیاد لکھنے کے اوپر ہے، اس کی بنیاد صرف سننے کے اوپر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اچھی طرح اس بات سے آپ واقف ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانا ہے، رسول بنایا جانا ہے، لیکن آپ کو جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا درس دیا اقرا، کہ آپ کو نبی بننے کے لیے بھی پہلے پڑھنا ہوگا، آپ کو رسول بننے کے لیے پڑھنا ہوگا۔ لیکن ہم مسلمان بہت دیندار ہیں، کیونکہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ وہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، اتنا کافی ہے اس کے لیے، وہ بہت بڑا دیندار ہو چکا ہے، اس کو دین کے بارے میں معلومات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو علماء کا ہے، یہ کام تو صرف ان کا ہے جو یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کام تو صرف ان کا ہے جو یہاں پر آتے ہیں، یہ کام ان کا ہے جو اسٹیج پر دین کی باتیں بتانے بیٹھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ہم نے ایک ایسا نظام بنا لیا ہے جس نظام میں شیطان نے ہم کو خوب دھوکہ دیا اور آج تک دھوکہ دیتا چلا آ رہا ہے۔ وہ نظام کیا ہے کہ ہم نے دین کے کام کو الگ کر دیا، دنیا کے کاموں کو الگ کر دیا۔ ہم نے علماء سے کہا کہ تمہارا کام ہے صرف دین کی باتیں پڑھنا، پڑھانا، لوگوں کو بتانا، تم کو دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اور بقیہ ہمارے جو عام آدمی ہیں، اکثر کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا کام ہے دولت کمانا، گھر بنانا، جائیداد بنانا، بس آپ دین کا کام کریں، ہم دنیا کا کام کریں۔ یہ ایک بہترین سکون کا نظام چل رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ دھوکہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ بات مجھے معلوم ہے اور یہ بات مسلم ہے
کہ کچھ لوگوں کی الگ سی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے زیادہ معلومات دے دی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتا کہ یہ میرا کام نہیں، یہ تو عالم کا کام ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا درس دیا ہے کہ اس دین کی بنیاد پڑھنے پر ہے، قرآن اٹھانے پر ہے، اس دین کی بنیاد سنت سمجھنے پر ہے، اس دین کی بنیاد صرف سننے پر نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اور بھی دلائل کو پیش کر کے اپنی بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، ابھی علم کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کے سامنے علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اندر، آپ جیسا کہ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ یہ سر القرآن ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ، اس کا راز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ فاتحہ کے لاسٹ میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ صراط مستقیم کو اگر پہچاننا ہے تو یہ جان لو کہ یہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین کا راستہ نہیں ہے۔ یہ مغضوب علیہم اور ضالین کون لوگ ہیں؟ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جانتے ہوں، نہیں جانتے ہوں تو جان لیں کہ مغضوبی کا معنی ہوتا ہے جس پر غضب کیا گیا، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین کا معنی ہوتا ہے گمراہ، جو راستے سے ہٹ گئے۔ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد نصرانی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی بھی ابھی تک قومیں آئیں اور ان میں جتنے لوگ گمراہ ہوئے، ان میں سے صرف 2 لوگوں کو چھاڑ کر سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں مختصر طور پر، اور ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، بہت ضروری بات ہے، کیونکہ ہر روز ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے اس میں اتنی اہم باتیں ہیں جن کو ہر روز ریپیٹ کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر یہود کے اندر جو بہت ساری خرابیاں تھیں، ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے پاس معلومات تو بہت تھی، علم بہت تھا، لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن تسلیم نہیں کرتے تھے الا ماشاءاللہ۔ اور نصرانیوں کا کیا معاملہ تھا؟ نصرانی عبادت میں بہت آگے تھے، جیسے آج ہم میں سے مسلمانوں کی اکثریت ہے جو عبادت کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے عبادت گزار ہوتے تھے۔ ایسے ایسے عبادت گزار تھے نصرانیوں کے اندر جنہوں نے جنگلوں کے اندر اپنے لیے حجرے بنا لیے تھے، دنیا سے الگ ہو کر صرف عبادت کیا کرتے تھے، لیکن معلومات نہیں کرتے تھے کہ وہ عبادت کیسی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، اچھی کر رہے ہیں کہ خراب کر رہے ہیں، معلومات کچھ نہیں تھی۔ تو علم کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں اللہ نے ان دونوں قوموں کے اتباع سے منع کیا اور ان سے پناہ مانگنے کو کہا، یعنی بغیر معلومات کے عمل کرنے سے اللہ رب العالمین نے پناہ مانگنے کے لیے ہم کو کہا، اور صرف عمل بغیر معلومات کے، یا صرف معلومات اور عمل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں سے منع کیا، یعنی صرف معلومات کے عمل نہ کرنا، یا عمل کرتے رہنا اور معلومات بالکل نہ کرنا۔ یہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں۔ آج اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا جائزہ لیں تو آج ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں اندر آ چکی ہیں، بہت حد تک ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ زیادہ افراد مسلمانوں کے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو نصرانیوں کے راستے پر ہیں، یعنی معلومات کچھ نہیں، صرف عبادت کرنا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو معلومات تو ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔
یہ یہودیوں کا راستہ ہے، لیکن مسلمانوں کا راستہ کیا ہے؟ معلومات کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ جب کوئی شخص دین کی معلومات کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے، اس کو بہت سارا اختلاف نظر آتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مسلکی اختلاف مسلمانوں کے اندر، اور وہ اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اگر ایک کم جانکار شخص ان مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر جو الگ الگ نظریات ہیں، ان کو اگر شمار کرنا چاہے تو شاید اس کے لیے شمار کرنا مشکل ہو جائے، اتنے زیادہ اختلاف ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں۔ تو اب اگر ہمارے سامنے اختلاف آئے یا ہم اختلاف کو دیکھیں تو گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ہونا ہے، یہ اسی طرح سے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا لیکن لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ ایسا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیں بے پناہ اختلاف کو دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے، اختلاف کو دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور بھی حدیث پیش کروں جس سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب کہ بہت اختلاف دیکھو گے اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ صحیح ابن ماجہ اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہود 71 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اور و70 اور ان میں سے جو 70 ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی جو مسلمان ہو جائے گا ان میں سے۔ وافترقت النصارى علی 72 و70 فرقہ، اور نصرانیوں کے 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ ایک گروپ ان میں سے ایسا ہوگا، ایک لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ جو جنت میں جائیں گے، باقی تمام جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو سن کر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس دین کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ میرے بھائیو، دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دین اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے، لیلھا کنہاریھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین اتنا واضح ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو اب یہ سب دکھ رہا ہے، وہ ہے کیا؟ شیطان نے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے الگ الگ چالیں چلی ہیں، اور لوگ اس کی چال میں، اس کے وسوسے میں، اس کے جال میں آتے چلے گئے اور الگ ہوتے چلے گئے، الگ الگ گروپ بناتے چلے گئے، لیکن جو اصل اسلام پر رہیں گے وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اسی ایک جنتی گروپ کو تلاش کرنا اور اسی میں رہنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خود کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس اختلاف کے موقع پر تم پریشان ہو جانا، تم گھبرا جانا، کچھ بھی ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایسا ہوگا، اس کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے، اس پر غور کرنا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں دو کام کرنے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ وہ دعا بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ہر روز نماز میں اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟
اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے اور چلا دے۔ ہر روز ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو اختلاف ہے، جو الگ الگ گمراہی ہے دنیا کے اندر، مجھے ان تمام گمراہیوں سے اللہ بچا کر مجھے فرقہ ناجیہ میں اللہ تعالیٰ رکھنا، مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ برقرار رکھنا، تو مجھے ان لوگوں میں شامل رکھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہے ہوں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو اکثر مفسرین نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ صراط مستقیم کا مطلب ہے انبیاء کا راستہ، نبیوں کا راستہ، وہ راستہ جس پر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول آئے، وہ ایک ہی راستے پر چلتے تھے، ان سب کا ایک راستہ تھا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اسلام تو ابھی سے شروع ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام کی شروعات دنیا کے شروع ہونے سے ہو گئی تھی۔ آدم علیہ السلام سے اسلام کی شروعات ہوئی، اور یہی اللہ کا دین ہے ایک، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس اسلام کی وضاحت کرنے والی آخری کڑی ہیں، سب سے بڑی کڑی، اور اس سلسلے کو ختم کرنے والی کڑی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جنہوں نے آ کر اس نبوت کے سلسلے کو ختم کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی پہچان بتلائی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن کے اوپر ہوا؟ نبیوں کے اوپر، ان کے ماننے والوں کے اوپر، شہداء، صدیقین، صالحین کے اوپر۔ صرف انہی کا راستہ ایسا ہے جس راستے کو پکڑ کر کوئی شخص اپنے آپ کو تمام گمراہیوں سے بچا سکتا ہے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی کہ اختلاف بہت ہوگا، بہت سارے الگ الگ گروپ مسلمانوں میں نظر آئیں گے، لیکن اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، آج جو مسلمان ہم پریشان ہیں، آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بات کی جاتی ہے، بہت ہی عظیم بات ہے۔ اتحاد کے بغیر مسلمانوں کو رہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اتحاد کا طریقہ کیا ہے اس پر غور نہیں کیا جاتا۔ صرف اس بات پر بات آتی ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد کر لینا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، ایک بات کرنی چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہو کر طاقت بننا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ راستہ ہے کیا متحد ہونے کا؟ وہ کسی شخصیت سے متحد نہیں ہو سکتے مسلمان، وہ کسی جگہ سے منسوب ہو کر متحد نہیں ہو سکتے مسلمان۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خود بتلا دیا، بہت ہی آسان انداز میں کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي۔ اس وقت تم جب بہت اختلاف دیکھنا تو تم میری سنت کو اور میرے صحابہ کرام جو میرے طریقے پر چلے تم اس کو پکڑے رہنا۔ تَمَسَّكُوا بِهَا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا کہ اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، تم سے کوئی اس راستے کو، اس سنت کو چھین نہ پائے، کوئی تم کو اس راستے سے الگ نہ کر پائے، تمہارا دانت ٹوٹ جائے لیکن تم سے وہ سیدھا راستہ
وہ سنت کوئی نہ چھین پائے، وہ تم سے کوئی لینے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا راستہ بتلا دیا ہے، لیکن ہم اتحاد کے لیے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ بعض لوگ اتحاد کے لیے دعوت دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اختلافی مسائل پر بات نہ کرو، یعنی آنکھ بند کر لو اور ان مسائل پر بات کرو جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا کے اندر جو آخری رسول بن کر آئے، آپ کے آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا کے اختلافات کا فیصلہ کریں۔ عیسائی کیا کہہ رہے ہیں، یہودی کیا کہہ رہے ہیں، مجوسی کیا کہہ رہے ہیں، ان میں صحیح کیا ہے وہ بتلانا، اور جو دین حنیف کے ابراہیمیت کے راستے پر سے گمراہ ہو چکے تھے انہیں اسی راستے پر واپس لانا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ لیکن آج مسلمان اتحاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ اختلافی مسائل پر بات ہی نہ کرو، اتحاد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں پھر سے دہراؤں گا، اور اس سوال کا جواب اسی میں ہے کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اور اس کو مٹانے کا راستہ کیا ہے، میری سنت کو پکڑ لینا اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم جو اس راستے پر تھے اس پر رہنا۔ ان مسائل سے آنکھ بند نہیں کرنی ہے، ان اختلافی مسائل میں کتاب و سنت کی رہنمائی ڈھونڈنی ہے۔ ان ہر مسئلے پر جس پر امت میں اختلاف ہو، یہ تلاش کرنا ہے کہ کتاب و سنت میں اس بارے میں کیا ہے، ہمیں بس وہ ماننا ہے۔ یہ ہے اتحاد کا راستہ۔ اتحاد کا راستہ یہ نہیں کہ جو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، اکثریت جو کہے اسی راستے پر چل پڑو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین کے اندر موجود اکثریت کے پیچھے چل پڑے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اختلافی مسائل کے اندر حل بتلایا ہے کہ میری سنت ہے، میرا طریقہ، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتلایا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک بات بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو تو نازل کیا، اس کے ساتھ سنت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ جو بھی دین کی بات بولتے تھے اس کا معنی اور مطلب اللہ کی طرف سے آتا تھا، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ آئیے ہم تھوڑا اور غور کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ کتاب و سنت پر غور کرو، تو بہت سارے ایسے الزامات، ایسی چیلنجی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جن کے سامنے شاید آپ کی ہمت ٹوٹ جائے۔ مثال کے طور پر، تو کیا تم مجتہد ہو جو اجتہاد کرو گے کتاب و سنت کے اوپر؟ پہلے کے بڑے بڑے علماء اجتہاد کر چکے ہیں، اب اجتہاد کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اب کتاب و سنت کے اوپر جو بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، اب اس سے آگے بات کرنا ان کی گستاخی کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں آپ کو ہمت آپ کی توڑنے والی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ بہت ہی مشہور آیت ہے، لیکن یہ آیت دو جگہ پر قرآن میں ہے، اور ایک جگہ پر وہ آیت جس انداز سے ہے بعض دفعہ لوگ اس کا غلط مطلب پیش کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر وہ آیت جس انداز میں ہے اس سے مطلب پورا واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلومات نہ ہو، شریعت کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہو، تو اس بارے میں جانکار لوگوں سے پوچھ لو۔ ہمارے بعض بھائی جانکار لوگوں سے پوچھنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کے منہ سے نکل جائے بس اسی پر عمل کرنا شروع کر دو، لیکن نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر
اس جملے کے بعد فرمایا بالبینات والزبر، اہل علم سے، اہل ذکر سے سوال کرو، ان سے معلومات کرو، اپنے علم میں اضافہ کرو، اسلام کی حقیقت کو پہچانو، علم حاصل کرو، بالبینات والزبر، دلائل اور کتابوں کے ساتھ سوال کرو۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، اگر تمہیں معلومات نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے سوال کرو، دلائل اور کتابوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کریمہ میں درس دے رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ بھی چیز کا علم نہیں ہے تو تم اس بارے میں معلومات کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کرو کہ یہ بات کہاں سے نکل کر آ رہی ہے، کس کتاب میں موجود ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں جو ہم کو معلوم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جو مسئلہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم عمل کر رہے ہیں، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتلایا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ امت کا ہر شخص مکمل عالم یا بہت بڑا فقیہ نہیں بن سکتا، یہ بات سچ ہے، لیکن کیا کوشش نہیں کی جا سکتی؟ لیکن کیا علم کو حاصل کرنے کے لیے قدم نہیں بڑھائے جا سکتے؟ قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، یعنی جتنی طاقت ہے اتنا تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن نہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، بہت سے بہت ہم سنتے ہیں، پڑھنے کی ذمہ داری تو ہم نے علماء کے اوپر ڈال دی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام دین کی باریکیوں کو جاننے کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر تقریر کرو، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مصلی پر آ کر نماز پڑھاؤ، نہیں، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو اٹھا کر پڑھنا شروع کریں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھا کر ڈائریکٹ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کہا کیا ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، شریعت کے اندر ہمیں کوئی عالم بنانے کے لیے یا مقرر بنانے کے لیے یا مبلغ بنانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی اس پر غور کر لے تو واقعی اسے خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس کو جنت دینا چاہتا ہے، اللہ اس کے دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کو جنت دینا چاہتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور ہم اور آپ کو اللہ کی دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اپنی احادیث کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو، سمجھو، اپنے دماغ کو استعمال کرو دین کے بارے میں بھی جیسے کہ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ لیکن ہم اس بات سے ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑا اختلافی معاملہ ہے، اس بارے میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان تمام مسائل سے دور رہنا چاہیے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ ہم جتنا ہماری طاقت ہے ہم اتنا کتاب و سنت کا مطالعہ تو شروع کریں۔ کسی سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم فتویٰ دیں، ہم معلومات تو کریں۔ مثال کے طور پر ہم جو صحیح کام بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم معلومات کریں کہ اس کے دلیلیں کیا کیا ہیں۔ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے، آخر ہم وہ بات کیوں کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو غلط ہے وہ کیوں غلط ہے۔ اب مسلمانوں سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں،
ہر چیز میں غلط صحیح معلوم کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے بعض بھائی آپسی جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن نہیں، شریعت کے اندر علم حاصل کرنے کا مطلب جھگڑا کرنا بالکل نہیں ہے. شریعت کے اندر علم حاصل کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنا، اختلاف کو مٹانا، تنازع کو ختم کرنا. اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ کسی کو زیر کرے، کسی کا مذاق اڑائے یا تعریف حاصل کر لے، تو آئیے میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، اور بہت ہی غور سے سنیے کہ علم حاصل کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. اگر ہمارا وہ مقصد نہیں ہوگا، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل اگر ہم نے نہیں کیا بلکہ کسی اور مقصد سے علم حاصل کیا، تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اس حدیث میں بتلائی ہیں. من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ وہ علماء کے اوپر کیچڑ اچھالے، تاکہ وہ علماء پر فوقیت حاصل کر لے، تاکہ وہ اپنی برتری ظاہر کر دے کہ میں فلاں سے زیادہ جانتا ہوں، میں بڑا عالم ہوں. من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، جس نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ وہ دوسرے علماء سے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے، او یماری بہ السفہاء، اور تاکہ وہ بے وقوف لوگوں سے بحث اور جھگڑا کر سکے. دوسری چیز، جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ وہ بیوقوف لوگوں سے جھگڑا کر سکے، بحث اور تکرار کر سکے، یعنی بات چیت میں جیت سکے. او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا وہ محنت علم حاصل کرنے کی اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی تعریف کرنے لگ جائیں، اس کا چرچا ہو جائے، اس کو فیم مل جائے، وہ فیمس ہو جائے، مشہور ہو جائے. اگر کسی نے اس مقصد سے علم حاصل کیا، ادخلہ اللہ جہنم، تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پھر سے سن لیں. اگر کسی نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ وہ علماء پر اپنی برتری ظاہر کرے، یا لوگوں سے بحث و مباحثہ کر کے تکرار کر کے جیت سکے، لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، یا پھر وہ تعریف حاصل کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ایسا کر رہا ہو، تو ایسے علم حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. تو ان تمام باتوں کو اگر ہم جمع کریں تو خلاصہ کے طور پر ہم اور آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ ہم اپنی دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ دین کو پڑھنا چھوڑ دیں. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے. لکھنا پڑھنا علم حاصل کرنا صرف علماء کا کام نہیں ہے. یہ دین علم اور عمل کا دین ہے. اس کی شروعات علم سے ہوتی ہے اور اس کا اثر عمل پر دکھتا ہے. اور علم حاصل کرنا یہ اس دین کی شروعات ہے اور انتہائی مبارک کام ہے، لیکن اس کو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب کیا جاتا ہے تو اس کے بہترین نتائج سامنے آتے ہیں. اختلاف گھبرانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ایک سچے مومن کا شیوا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کتاب و سنت کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو بھی بیمار ہیں، مقروض ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو حل کرے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم کو موت تک صراط مستقیم پر اللہ باقی رکھ کے ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.